آج کی ویڈیو میں نے وہ تھیوری وہ نام ہی بدل دیا ڈائبٹیز ریورسل. سب لوگ پریشان ہیں کہ جی ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. ڈائبٹیز ریورسل کے لفظ کو ہی چھوڑ دیں. آپ کو آج ایک نئی تھیوری نیا پلان بتانے لگی ہوں, اس کے اوپر کام کریں. اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھائیں کہ ہمیں ڈائبٹیز کیئر پلان بنانا ہے. آپ ڈائبٹیز ریورسل کے لفظ کو چھوڑ دیں, آپ کریں ڈائبٹیز کیئر پلان, کیونکہ شوگر ایک ایسا مرض ہے جس میں آپ کو کیئر کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کو شوگر کی بیماری ابھی شروع ہوئی ہے, یعنی آپ کے جسم میں ابھی پری ڈائبٹیز ہے, یعنی آپ کا جو HbA1c ہے وہ 6.5 سے نیچے تک آتا ہے اور باڈی کے اندر انسولین بن رہی ہے, لیکن گلوکوز جب بنتی ہے جسم میں, خون میں جاتی ہے, تو وہ آپ کو کافی دیر تک آپ کے جسم میں بلڈ میں گھومتی رہتی ہے, نہ کہ وہ آپ کے سیلز کی طرف جائے. دس از کالڈ انسولین ریزسٹنس. تو ہم نے کیا لفظ استعمال کرنا ہے آج کے بعد؟ ڈائبٹیز کیئر پلان. اور اس کے لیے 3 بڑے آسان آپ کو میں نے آج فارمولے بتانے ہیں جس پر آپ نے عمل کر کے اپنا ڈائبٹیز کیئر پلان خود بنانا ہے. ہر شخص کا ڈائبٹیز کیئر پلان ڈیفرنٹ ہوگا. جو لوگ آپ کو یہ بتا کر دھوکہ ہی دے رہے ہیں, میں تو یہ کہوں گی کہ ایک ہی ڈائٹ پلان ہے وہ سب پہ چل رہا ہے, ایک ہی بات ہے وہ سب پہ چلائی جا رہی ہے, ایک ہی فارمولا سب پہ چلایا جا رہا ہے. نہیں, اگر آپ موٹے ہیں اور آپ کو شوگر ہے تو آپ کا ڈائٹ پلان اور ہے. اگر آپ کمزور ہیں, مسل لاس ہو گیا سال کے اندر, تو آپ کا ڈائٹ پلان اور ہے. تو آپ نے اپنے ایک تو ویڈیوز کو کیئرفلی دیکھنا ہے, کمپلیٹ دیکھنا ہے. میرے چینل پہ بہت سی ویڈیوز ہیں ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ, اس کی ٹپس میں دیتی رہتی ہوں آپ لوگوں کو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈائبٹیز کیئر پلان بنانا اپنا. اس میں کیا ہوتا ہے, جس کو میں نے نمبر 1 پہ رکھا ہے وہ ہے آپ کا لائف سٹائل چینجز. اگر میں ان کو نمبر دینا شروع کروں نا ان چیزوں کو, تو سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ آئے گی لائف سٹائل چینجز. اب لائف سٹائل چینجز کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی زندگی جس طرح آپ گزار رہے تھے ان کو آپ نے پہلے ایک جگہ لکھنا ہے. کتنے بجے آپ ناشتہ کرتے تھے, کتنے بجے دوپہر کا کھانا کھاتے تھے, رات کا آخری کھانا آپ کب کھاتے تھے. آپ نے اپنی ڈائٹ میں چینجز لانی ہے. ناشتہ 8 بجے کرنا ہے, دوپہر کو آپ نے بہت زیادہ روٹی چاول نہیں کھانا. تھوڑا بہت ڈائٹ سے ریلیٹڈ میری بہت ویڈیوز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح رات کا کھانا آپ نے شام مغرب کے بعد کھا لیں, ارلی کھا لیں, تاکہ آپ کی جو ہے وہ, اگر آپ فرض کریں کہ کاربوہائیڈریٹ بھی لیتے ہیں رات کے کھانے میں, تو وہ میٹابولائز آپ کے اتنی دیر میں ہو جائیں کہ صبح رات کو جو ہے وہ ڈاؤن فینومینا کے آدھی رات کو خود بخود شوگر بڑھنا شروع کر دیتی ہے, وہ جگر آپ کا بنا کے خون میں شامل کرتا ہے. وہ چیز نہ ہو, صبح آپ کی فاسٹنگ ذرا بہتر آئے. وہ جو ایک دم پیشنٹ کو سٹریس آتا ہے نا دیکھ کر کے, او ہو فاسٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی. لائف سٹائل چینجز نمبر 1 خود لکھیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں, آپ کا لائف سٹائل کچھ اس طرح کا ہے کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے, انزائٹی بہت ہے, اسموکنگ کرتے ہیں, کھانے بہت لیٹ کھاتے ہیں, مرغن غذائیں آپ کھاتے ہیں, چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں, ٹرائیگلیسرائڈ اپنے سب سے پہلے چیک کروائیں. جیسے ہی ٹرائیگلیسرائڈ آپ کے کنٹرول ہوں گے, آپ کی بلڈ شوگر خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. یہ بات میں آپ کو شرطیہ بتا رہی ہوں. لائف سٹائل چینجز میں ایک تو آپ کا یہ ٹائم آ گیا نا کھانے پینے کا. اب جو وقت آپ نے فکس کر لیا نا اپنے کھانے کا, ناشتے کا, لنچ ڈنر جو بھی, اب آپ نے اسی وقت پہ کھانا ہے. اس کے آگے پیچھے آپ نے ٹائم کو نہیں کرنا. یہ آپ نے کرنا ہے. اس کو پریکٹس کریں مہینہ 2 مہینہ. جن کو شوگر ہے وہ بھی ریورس ہو جائے گی. اور یہ جو ڈائبٹیز کیئر پلان میں آپ کو دے رہی ہوں یہ انتہائی مؤثر کیئر پلان ہے, کیونکہ شوگر کا مرض کیئر کریں گے تو ریورس ہوگا, ادروائز ریورس نہیں ہوگا. صرف سوچنے سے, ٹینشن لینے سے, بار بار ڈیوائس پہ بلڈ کا قطرہ لگانے سے یہ ریورس نہیں ہوگی. اچھا, دوسری چیز آ جاتی ہے کہ لائف سٹائل چینجز میں آپ نے اپنا جو موبائل یوز کرنے کا اوقات ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھیں. اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری سٹریس والی چیزیں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کو کم کر دیں. سونے سے پہلے موبائل پر ایسی چیزیں دیکھنا, کچھ ایسی خوفناک خبریں پڑھ لینا جو آپ کو کورٹیسول لیول کو بڑھا دیتی ہیں. آپ سو جاتے ہیں, وہی آپ کو پھر
صبح کو آپ کو اس کے رزلٹ پھر مل جاتے ہیں ہائی بلڈ شوگر کے شکل میں۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل چینجز یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ ہفتے میں ایک دن، ابھی میری پچھلی ویڈیو ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہیپی میل کریں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ ہیپی ہارمون آپ کے ریلیز ہوں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزار لیں تاکہ آپ کو جو سٹریس ہے، انزائٹی آ رہی ہے بیماری سے ریلیٹڈ، حالانکہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، جب یہ پرانی ہو جائے گی تو پھر یہ بیماری بن جائے گی۔ نروز کو آپ کے ڈیمیج کرتا ہے شوگر، بلڈ شوگر، آنکھوں کی نروز، کڈنی کی نروز، آپ کے آس پاس جہاں بھی نروز ہیں، آٹونومک نروز، پاؤں کے اندر جو جا رہی ہیں، جو انگلیوں میں جا رہی ہیں، یہ ان کو ڈیمیج کرتا ہے، جس کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ یہ پھر آپ کو وہی بے چینی، درد، ٹنگلنگ، تھوڑی بہت ان کی ایکسرسائز کریں، پاؤں کے اوپر جو پریشر پوائنٹ ہیں وہاں پہ تھوڑا سا آئل لیں، رات کو تھوڑا سا مساج کریں، پاؤں کی پنڈلیوں کی وہ والی ایکسرسائز کریں جس سے آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے۔ یہ ہے لائف سٹائل چینجز۔ اور اس کے علاوہ بھی ہیں کہ آپ کو لیٹ نائٹ جاگنے کی عادت ہے، جلدی سوئیں، جلدی صبح اٹھیں۔ یہ چینجز ایسی ہیں کہ جو خود بخود آپ کے اندر ہارمون چینجز لائیں گی۔ جیسے ہی ہارمون چینجز آئیں گی، انزائم چینجز آئیں گی، چیزیں اچھی ڈائجسٹ ہوں گی، جو کھا رہے ہیں طاقت کی چیزیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بنیں گی۔ اچھا، دوسری چیز پر آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ڈائٹ۔ خوراک کے اوپر بہت لوگ بات کرتے ہیں، ڈائٹ پلانز دیتے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہوں گے، گروپس جوائن کرواتے ہوں گے۔ میں کسی کو ڈائٹ پلان نہیں دیتی، میں آج اوپنلی بتا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں کوئی ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں، لوگ میرا کانٹینٹ اٹھا کر ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہیں، میں خود ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میری جو آفیشیل میں ورک کر رہی ہوں، میں صرف یوٹیوب کے اوپر کر رہی ہوں۔ اگر میری ویڈیو لگا کر کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے، کوئی آئل، کوئی چیزیں اور ہربل، تو وہ میں نہیں ہوں، وہ ڈیفینیٹلی کوئی فیک اکاؤنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈائٹ سے ریلیٹڈ میں آپ کو کوئی ڈائٹ پلان نہیں دیتی ہوں۔ میری ویڈیو دکھا کر کوئی آپ کو ڈائٹ پلان بیچنے کی کوشش کرے، آپ نے مجھے یوٹیوب پر ہی کانٹیکٹ کرنا ہے۔ میری ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ لنک ہوتا ہے، وہاں پر آپ جا کر جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ڈائٹ میں میری ویڈیوز ہیں، اس کو دیکھیں، کاربوہائیڈریٹ کم سے کم کرنے ہیں، اور اسی ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست رات کا ایک نسخہ دینا ہے رات کے کھانے کا، جو میں نے ایک چیز یوں سمجھے چینج ہی کر دی ہے، وہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ نے ڈائٹ میں اپنا اسی طرح کرنا ہے کہ فائبر کو ایڈ کرنا۔ فائبر کو جا کے پڑھیں گوگل پہ کہ فائبر ہوتا کیا ہے۔ سولیبل فائبر، وہ فائبر کہ جو آپ کی گلوکوز کو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں ڈیزولو ہونے دے گا، شامل ہونے کرے گا، آپ کے جسم کو نقصان کم پہنچے گا اور فائدہ زیادہ پہنچے گا سولیبل فائبر سے۔ یہ دالوں میں بھی ہوتا ہے، یہ چنوں میں بھی ہوتا ہے، یہ جو ویجیٹیبل آپ کھاتے ہیں کچھ ویجیٹیبل کے پلپ میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ آپ نے کاربوہائیڈریٹ کم استعمال کرنے ہیں، پروٹین، اور یہ آلو، چاول، ان سے آپ نے ذرا پرہیز کرنا ہے۔ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا سا بوائلڈ رائس گوشت کے ساتھ، میٹ کے ساتھ، سیلڈ کے ساتھ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کو کوئک انرجی ملے۔ کارب وہ چیز ہے کہ جو آپ کے جسم کو فیول دیتا ہے، انرجی فیول دیتا ہے۔ اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے، خالی پتے کھائیں گے، سبزیاں ہی پر گزارا کریں گے، تو پھر مسل لاس ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے اپنی پروٹین کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ تیسری چیز آ گئی ایکسرسائز، پراپر ایکسرسائز، پراپر واک، 40 سے 45 منٹ کی واک شام کو کر لیں، صبح کر لیں، بہترین ہے آپ کے لیے۔ بڑے مسلز یعنی بازوؤں کے مسلز، ٹانگوں کے مسلز، ان کی ایکسرسائزز کریں۔ بازوؤں کو اوپر اٹھائیں، 15 بار اٹھائیں، 15 بار اوپر، 15 بار نیچے، ٹانگوں کو 20 بار اوپر، 20 بار نیچے، اسی طرح جیسے کوئی چیز کو چلتے ہیں وہ کام کریں۔ یہ چیزیں کرنے ہیں، 3 سٹیپ آپ نے۔ اور وہ نسخہ آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو ہم حدیث بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اوٹس، رولڈ اوٹس جو ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ناشتے میں ہی کھانے ہیں، پتہ نہیں شاید حدیث آ گئی کوئی کہ جی ناشتے میں ہی کھانے ہیں۔ بھائی رولڈ اوٹس تو آپ ہر وقت کھا سکتے ہیں، آپ ان کی چیزیں بنا کے کھا سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے بہت جلد یہ چیزیں لانے والی ہوں۔ رولڈ اوٹس جو ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئک ہوتے ہیں، کرنچی ہوتے ہیں، ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، گلوکوز اسپائک نہیں کرتے، گلائسیمک انڈیکس کم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رولڈ اوٹس کو گرائنڈ کر لیں،
اس میں آپ ڈالیں ویجیٹیبل، اس کے اندر ڈالیں آپ اس کا سلری سی بنا کے پتلی سی پانی ڈال کر یا دودھ ڈال کر آپ اس کو تھوڑی دیر رکھ دیں. رات کے لیے آپ اس کی روٹی بنا لیں، وہ روٹی کھائیں آپ رات کے کھانے میں. اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں میم ڈنر میں کیا کھائیں، تو ڈنر میں آپ یہ کھائیں، آپ کو انرجی بھی ملے گی، انڈیکس بھی کم ہے، گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہے، کارب بھی مل گئے تھوڑے بہت، ویجیٹیبل بھی آ گئیں، اور اس کی بہت بہترین روٹی بنتی ہے. اس میں تھوڑا سا ½ ٹی اسپون بیسن ڈال لیں آپ، روٹی اور ذرا اچھی شکل کی بن جائے گی. یہ آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور ہم نے کرنا کیا ہے، ڈائبٹیز کیئر پلان کرنا ہے. ڈائبٹیز ریورسل کو بھی بھول جائیں آپ. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.